بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عظمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ایک طرح سے امید کا سورج بن کر طلوع ہوئے۔ ان لوگوں کی امید جو چاہتے تھے کہ کچھ تبدیلی ہو تاکہ قریش کی جو یہ خرابیاں ہیں، معاشرتی خرابیاں، اخلاقی خرابیاں، یہ دور ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو ان لوگوں کے لیے امید کا سورج بن کر طلوع ہوئے، وہیں دوسرے طرف ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑھیا ہیں اور ہم سردار ہیں اور ہماری بڑی ویلیو ہے، سارا عرب یہاں آتا ہے اور سب حج پر ہمیں سارا عرب یہاں جمع ہوتا ہے اور ہم معززین قریش، معززین حرم، معززین مکہ نہیں ہیں بلکہ ہم معززین عرب ہیں، ان کا گمان یہ ہوتا۔ ان لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خراب روش کے لیے خاتمہ کرنے والے بن کر آئے، ہر برائی کا خاتمہ کرنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے سفر تبلیغ سے گزر رہے تھے، بڑی خاموشی کے ساتھ تبلیغ کا سفر جاری تھا کہ پھر صفا کا واقعہ جس کا ہم نے ذکر کیا، پھر وہ صفا کا اعلان ہوا، پھر دعوت کا اعلان ہوا، یعنی دعوت کا اہتمام ہوا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت دھیرے 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 بڑھتی 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 چلی گئی، ماشاءاللہ۔ اور ہم نے پہلے اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ صفا کے دامن میں جمع ہونے والے لوگ اس وقت بظاہر ان میں سے کسی نے نہیں کہا تھا کہ انا معک، لیکن ایک پیغام جو پہنچا، وہ پیغام دیکھو، لوگ کہتے ہیں جی فلاں درود شریف پڑھنے والے کی زبان میں بڑی تاثیر ہے اور فلاں کی بات تو بڑی دل میں اتر جاتی ہے۔ مجھے بتائیے، اگر درود شریف پڑھنے والوں اور ذکر کرنے والوں کی باتیں سیدھی دل میں جا کر اترتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور ان کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے دلوں میں جا کر، کیسی ہلچل مچا دیتے ہوں گے۔ ہلچل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے مان لو بت پرستی میں خوش ہے بندہ اور اچانک ایک نیا پیغام سنا تو کیسی ہلچل مچی ہوگی اندر جا کر۔ ایک طرف وہ پہلے سے بیٹھا ہوا باطل ہے اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے انتہا درجے کے پرتاثیر الفاظ ہیں جن کی تاثیر سے آپ انکار کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک تو عرش پر سنی جاتی ہے۔ اللہ رحمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آج دیکھو کیا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور نبی علیہ السلام اس کے متعلق کوئی بات فرما دیں کہ بھئی اس کام کو ایسے کر لو یا یہ کام ایسے ہو جائے گا یا کچھ بھی، مطلب اس طرح کی بات اگر فرما دیں خواب میں، امت دیکھتی رہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ دیکھیے وہ کس طرح سے صادق آتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اللہ کے یہاں سنا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کو، مبارک الفاظ کو، وہاں مقبول ہے وہ زبان، اور جو عرش پر مقبول ہے وہ فرش پر کیوں کر مقبول نہیں ہوگا؟ وہ زبان مبارک
فرش پر کیوں کر مقبول نہیں ہوگی؟ تو ایک طرف پہلے سے بیٹھا ہوا باطل ہے، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، زبان مبارک سے نکلنے والے وہ مبارک الفاظ ہیں وہ مبارک الفاظ جو سراپا توحید ہیں، جو سراپا ہدایت ہیں، جو سراپا سعادت مندی کی طرف بلاتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت جو دھیرے دھیرے وجود میں آ رہی تھی، اس میں صفا کے سامعین بھی تھے، اس میں دعوت کے دسترخوان پر شرکا بھی تھے، وہاں جن لوگوں نے کھانا کھایا وہ لوگ بھی تھے۔ کہ پتہ چلا، مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر 100 لوگوں نے سنا، مثال کے طور پر اب سنا تو سب نے، لیکن آج ایک کے دل میں بات بیٹھی، اس نے سوچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، اور اس کا کیا مطلب ہے، کیسے مطلب ہے، اس نے کچھ تحقیق کی نہیں کی، جو بھی ہوا بہرحال اگر اس کے مقدر میں ہدایت تھی، فضل خداوندی سے وہ ہدایت پر آ گیا۔ لوگوں میں سوچنے اور نظر انداز کرنے دونوں کا ایک انداز چلتا رہا۔ پتہ چلا کسی کے دعوت دینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات پھر سے تازہ ہوئی دماغ میں، کہیں دین کی کوئی بات اس طرح سے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین لے کر آئے ہیں اور انہوں نے یہ والی بات کہی ہے، تو پھر ایک بار وہی بات ٹکرائی جو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی تھی، پھر کسی اور نے کوئی چرچا کیا تو پھر وہ بات ٹکرائی، پھر ٹکرائی، ایسے ہوتے کرتے وہ بار بار وہ چیز ریپیٹ ہوتی رہی ذہن میں۔ تو پھر اگر مقدر میں ہدایت تھی تو پھر اللہ کے فضل سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہ بس یہی حق ہے، شرح صدر ہو گیا حق کے لیے۔ ایسے انہی لوگوں میں سے نکل کر لوگ جاتے رہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ چپ کے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ ہدایت کے لیے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہدایت کی بیعت کرنے جا رہے ہیں، اسلام کی بیعت کرنے جا رہے ہیں، کفر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ جماعت بنی۔ آج کوئی ایک آیا، کوئی کھل کر آیا، کوئی چھپ کر آیا، کسی نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، کوئی کھل گیا، سب کے سامنے وہ بن رہا کہ یہ اسلام والا ہے نا۔ تو اس طرح کے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ جماعت 40 افراد پر مشتمل ہو، تقریباً جب یہ اس کے افراد 40 ہو گئے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی کے ساتھ اس کا ارادہ فرمایا کہ اب خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کریں گے، 40 افراد تقریباً۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس جماعت کو لے کر خانہ کعبہ میں پہنچے ہیں، اور خانہ کعبہ جب پہنچے ہیں تو ظاہر بات ہے وہاں کیا ہونا تھا، پھر وہاں تو وہی ہوا جس کا جو کچھ ہونا تھا۔ قریش تو پہلے ہی سے اندر خانے تو بات چلی گئی تھی نا، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، بھئی یہ کیسے ہو رہا ہے، بھئی ابھی اس کا لڑکا مشرف بہدایت ہو گیا ہے، ابھی اس کا بھائی ہو گیا ہے، ابھی اس کی ماں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ابھی اس کا بیٹا چلا گیا ہے، وہ ایک دھیرے ہو رہا تھا نا۔ تو اب ان میں چہمی گوئیاں تو تھیں ہی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ 40 افراد اکٹھے ہو کر خانہ کعبہ پہنچ گئے۔ اب تو وہ چھپی ہوئی ایک خاموش چنگاری جو ان کے دلوں میں تھی، اتنی خاموش بھی نہیں تھی جتنا میں کہہ رہا ہوں، جتنا یا پھر میرے الفاظ سے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن چلو پھر بھی کسی درجے میں خاموش تھی۔ جو آگے طوفان آنے والا تھا اس کے مقابلے تو خاموشی تھی، اس کے مقابلے تو خاموشی تھی، آگے بڑا طوفان آیا۔ تو بہرحال ان لوگوں نے گھیر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو، گھیر لیا، اور کوئی تھوڑی سی بھی رعایت نہیں بخشی، تھوڑی سی بھی رعایت نہیں دی۔ حضرت حارث ابن ابی حالہ یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ پہنچے ہیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع
دفاع مطلب بچاؤ کیا، ان کی ڈھال بنے، ان کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے، ان کے معاون بن کر آگے بڑھے. تو قریش نے حضرت حارث ابن ابی حالہ کو تلواروں سے شہید کر دیا. اگر یوں کہہ لیا جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ یہ دنیا کی شاید سب سے پہلی موب لنچنگ ہے، دنیا کی سب سے پہلی موب لنچنگ، یا اس امت مسلمہ کی سب سے پہلی موب لنچنگ. ہاں ایسے کہا جائے، اس امت کی سب سے پہلی موب لنچنگ حضرت حارث ابن ابی حالہ کے ساتھ ہوئی ہے. اور حضرت حارث ابن ابی حالہ یہ سب سے پہلے اسلام کے شہید ہیں، سب سے پہلی شہادت ان کی ہوئی ہے. لیکن یہ تو شہید ہو گئے. کل ملا کر یہ ہوا کہ اسلام مقدس کی وہ عظیم الشان آواز جو پہلے خاموشی کے ساتھ پھیل رہی تھی، پھر صفا کی پہاڑیوں سے سنی گئی، پھر دسترخوان پر سنی گئی، آج وہ آواز فضل خداوندی سے خانہ کعبہ کی دہلیز پر پہنچ گئی تھی. اور ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ ہر دن وہ آواز قوت پکڑتی جا رہی تھی، وہ آواز زور پکڑتی جا رہی تھی، وہ آواز ہر دن پروان چڑھ رہی تھی، وہ آواز ہر دن پھیل رہی تھی. اس کا دائرہ کار وسیع ہو رہا تھا ہر دن، کہ اس میں ہر دن اللہ کے فضل سے افراد بڑھ رہے تھے. اور جو الحمدللہ ایک مرتبہ اسلام میں آ جاتا تھا، پھر وہ ساری مصیبتوں، مشقتوں، مجاہدوں کو برداشت کرنے کے باوجود اسلام کو نہیں چھوڑتا تھا، اسلام کو نہیں چھوڑتا تھا، بلکہ اسلام ہی کا ہو جاتا تھا. اور اتنی پختگی سے ہو جاتا تھا، اس کے ماں باپ اس کو گھر سے نکال دیں، اس کے قبیلے والے اس کا بائیکاٹ کر دیں، اس کو مارا جائے، پیٹا جائے، کچھ بھی کیا جائے، مگر وہ ہر حالت میں اسلام پر جمع رہتا تھا. جبکہ ابھی تربیت بڑے ہی ابتدائی مراحل میں تھی، اور ابھی اس درجے کی تربیت نہیں ہوئی تھی جو صاحب 10 سال گزرنے کے بعد ایک 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 تربیت کا ایک معیار ہوتا ہے، یا 5 سال گزرنے کے بعد ہوتا ہے، یا سال 2 سال 4 سال گزرنے کے بعد ہوتا ہے. ابھی تو سب کچھ ابتدائی تھا، 3 ساڑھے 3 سال کا وقت ابھی ہوا تھا. اور اتنے سے وقت میں جو تربیت ان لوگوں نے پالی تھی وہ اتنی پختہ تھی کہ جو آ گیا سو آ گیا، اب جانے کا مطلب نہیں ہوتا. یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدائی دخول تھا خانہ کعبہ میں. ہدایت کا پیغام شروع ہونے کے بعد یہ پہلا اجتماعی دخول تھا. اس سے پہلے یوں تو سارے لوگ جاتے تھے، فردن فردن جاتے تھے. اب کسی کو تو کچھ پتہ نہیں کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے. جس کا پتہ تھا تو سو پتہ تھا، جس کا نہیں پتہ تھا تو نہیں پتہ تھا، تو سب جاتے تھے. لیکن اب پوری جماعت بن کر یہ جو پہنچے ہیں تو اب سب کا پتہ بھی چل گیا لوگوں کو، اچھا یہ پوری جماعت ہے جو مسلمانوں کی جماعت ہے. اور اس ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ یہ پہلی مرتبہ اجتماعی شکل میں خانہ کعبہ میں پہنچے ہیں اسلام کے سورج کے طلوع ہونے کے بعد. خیر بہرحال ہاں یہ بڑی خوبصورت ایسی تاریخ ہے یہ جس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے، جس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے. بہت ساری باتیں وہ ہیں جو بیان میں نہیں آ پاتی، اور بہت ساری باتیں وہ ہیں جن کا ذکر ہو پاتا ہے تھوڑا بہت، اور بہرحال ان سے بڑا نفع ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا ذکر کرنے سے بھی دل کو نورانیت ملتی ہے، دل کو روحانیت ملتی ہے. اس لیے آپ حضرات بڑے اہتمام کے ساتھ ہمارے اس درس کو دیکھا کریں، کہ امید ہے انشاءاللہ یہ درس آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے متعارف کرا دے گا. اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے اور اس کا فیضان ہماری زندگی میں داخل فرمائے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.